أصحابه وأولياء أمته أجمعين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عبرتی رسول اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین عزیزان گرامی آج کی عظیم الشان محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مخدوم و محترم جناب بھائی محمد الیاس صاحب کے کاشانہ پر منعقد پذیر ہے زیر اہتمام نور الہدیٰ فاؤنڈیشن جس کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب چیئرمین نور الہدیٰ فاؤنڈیشن فیصل آباد پاکستان جناب محترم مخلص باللہ میاں محمد عابد صاحب بھائی محمد ندیم سعیدی صاحب بھائی عدنان صاحب دیگر یاران طریقت یہاں پہ جلوہ گر انتہائی مختصر حاضری ہے قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے دوسری میں نے حدیث پاک عرض کی کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دوسری فطرت رسول اللہ فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دوسری فطرت رسول اللہ جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے ہلاکت میں واقعہ نہیں ہوگا جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے ہلاکت میں واقعہ نہیں ہوگے عزیزان گرامی چونکہ آج محرم الحرام شریف کا ماہ مقدس ختم ہو رہا ہے اور سفر مقدس کا چاند غالباً طلوع ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین لیکن چونکہ محرم الحرام شریف کا آخری جمعہ تھا تو اس مناسبت سے آج اسی حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں تاجدار شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اور آپ کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا
حسن سر سے لے کر سینہ اقدس تک شبیہ مصطفیٰ ہے، سر سے لے کر سینہ اقدس تک شباہت مصطفیٰ ہے، اور حسین سر سینہ سے لے کر قدمین شریفین تک آپ شباہت مصطفیٰ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال شریف ہو گیا اور ہمیں یاد مصطفیٰ ستاتی تو ہم کبھی حسن کو دیکھ لیتے، کبھی حسین کو دیکھ لیتے، کبھی ہم حسن کو دیکھ لیتے، کبھی ہم حسین کو دیکھ لیتے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی شبیہ یاد آ جاتی، یعنی ان الحسن والحسین، بے شک حسن اور حسین جو ہے یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں، بے شک حسن اور حسین جو ہیں یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی، عرض کیا یا اللہ میں حسن سے اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ تو آج دیکھیں 14 صدیاں بیت چکی ہیں، ہم نے دور رسالت کو نہیں دیکھا، ہم نے آقا و مولا کو نہیں دیکھا، ہم نے نزول قرآن کو نہیں دیکھا، ہم نے خلفائے راشدین کے ادوار کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کے ادوار کو نہیں دیکھا۔ ہم تو 1400 سال کے بعد کی امت ہے، ہمیں تو سینہ بسینہ یہ علم پہنچا، لیکن اس قدر مضبوط پہنچا کہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ آج محبت اہل بیت سے لبریز ہے، محبت اہل بیت سے لبریز ہے، محبت صحابہ سے لبریز ہے، محبت مصطفیٰ سے لبریز ہے، محبت مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ اگرچہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری محبتوں میں کمی نہیں ہے، ہماری عقیدتوں میں کمی نہیں ہے، ہماری نیاز مندیوں میں کمی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی سید زادہ مل جائے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج کوئی بھی سید زادہ مل جائے تو ہم اس سید زادے کے قدموں کو اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ یا غوث اعظم، اور ہم ان کو اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، اہل بیت سے پیار در حقیقت مصطفیٰ کریم سے پیار، صحابہ سے پیار در حقیقت مصطفیٰ کریم سے پیار، قرآن پاک سے پیار در حقیقت مصطفیٰ کریم سے پیار ہے، اور ان تمام کا مصطفیٰ کریم سے جو پیار ہے در حقیقت خدا سے پیار ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم میرے در پر پہنچنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پر پہنچ جاؤ، میں خدا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں تمہیں نظر نہیں آنے والا۔ خدا نظر نہیں آتا لیکن اپنی قدرتوں سے ظاہر ہوتا ہے، خدا نظر نہیں آتا لیکن اپنی قدرتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کو سنا نہیں جا سکتا، خدا کو چھوا نہیں جا سکتا، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن خدا کو خدا کی قدرتوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہے۔ جیسا کہ نصرت نے کہا تھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے کہ وہ خدا تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے، اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہے۔ یعنی جس نے خدا کا دیدار کرنا ہو اس کو جمال مصطفیٰ دیکھ لینا چاہیے، اور جب جمال مصطفیٰ کو دیکھے گا تو
تو اس کو خدا کا دیدار نصیب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جمال مصطفیٰ میں رب تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور خود تو نظر نہیں آتا لیکن جمال یار میں نظر ضرور آ جاتا ہے، جمال یار میں نظر ضرور آ جاتا ہے. عزیزان گرامی، حضرت آگے تشریف لے آئے، آگے تشریف لے آئے، ادھر تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت. پیارے آقا و مولا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ اور ایک درد رسول اللہ. حسینیت، ابھی نعرہ لگایا ہمارے بھائی نے، حسینیت زندہ باد. اب حسینیت کیا؟ یزیدیت مردہ باد. یزیدیت کیا؟ حسینیت شریعت کی پیروی کا نام حسینیت ہے. شریعت کی پیروی کا نام حسینیت ہے، اور شریعت کی مخالفت کا نام یزیدیت ہے. شریعت کی مخالفت کا نام یزیدیت ہے. حسینیت، حسین کا نام پکارنے سے ہم حسینی نہیں ہو جائیں گے، حسین کا لنگر پکانے سے ہم حسینی نہیں ہو جائیں گے. حسین کے نام کو لے کر ہم حسینی نہیں بن سکتے. ہم حسینی کب بنیں گے؟ جب ہم سیرت حسین کو اپنائیں گے، جب ہم صورت حسین کو اپنائیں گے، جب ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں گے، جب ہماری زندگیوں میں سیرت حسین آ جائے گی، ہم اصلی حسینی ہو جائیں گے. اور حسینی سیرت کیا ہے؟ حسینی سیرت کیا ہے؟ حسین پاک نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے. حج کرنا حسینیت ہے، حج کرنا حسینیت ہے، اور صبر کرنا حسینیت ہے، نماز پڑھنا حسینیت ہے، قرآن کی تلاوت آخری دم تک نیزے کی نوک پر لٹک کر کرنا حسینیت ہے. اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ہما وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ذکر اللہ میں مصروف رہتے، اور کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا حسینیت ہے. کوئی سائل آ جائے تمہارے دروازے پہ، جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اس کی غرض کو سننا ہے، اس کی حاجت کو سننا ہے، اس کے سوال کو سننا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرنا حسینیت ہے. اس کے کام آنا حسینیت ہے، اس کے دکھ کو مٹانا حسینیت ہے، اس کے درد کو مٹانا حسینیت ہے، اس کے غم میں شریک ہونا حسینیت ہے، اس کے غم میں شریک ہونا حسینیت ہے. آج ہم حسین کا نام تو لیتے ہیں لیکن سیرت حسین کو بنا بیٹھے، سیرت حسین کو بنا بیٹھے. سیرت حسین کیا ہے؟ حسین پاک کی سیرت پاک کو اگر دیکھا جائے تو حسین پاک کا بچپن صبر ہے، حسین پاک کا لڑکپن صبر ہے، حسین پاک کی جوانی صبر ہے، حسین پاک کا سفر صبر ہے، حسین پاک کی شہادت صبر ہے، حسین پاک کی پوری زندگی مبارک صبر ہے. حسین پاک کی پوری زندگی مبارک صبر ہے. بتائیے حسین پاک سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے؟ نہیں. حسین پاک سے بڑا کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ حسین پاک سے مصلی کسی کا بڑا مصلی ہو سکتا ہے؟ حسین پاک سے بڑی کوئی خطابت حسین پاک سے ہو سکتی ہے؟ جس کو مدینہ طیبہ کا مصلی نصیب ہو، جس کو مدینہ طیبہ کا منبر نصیب ہو، جس کو مدینہ طیبہ کی سجادگی نصیب ہو، تو بالآخر پھر حسین پاک نے نانا کے مدینے کو کیوں چھوڑا؟ نانا کے مدینے کو کیوں چھوڑا؟ نانا کے منبر کو کیوں چھوڑا؟ نانا کے مصلی کو کیوں چھوڑا؟ صرف ایک بات کی، شریعت کے نفاذ کے لیے،
شریعت کی بقا کے لیے، احکام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حسین پاک نے مدینہ طیبہ کے مصلی کو چھوڑا، حسین پاک نے مدینہ طیبہ کی محبت کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی سجادی کو چھوڑا، اور چھوڑ کر کے آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور مکہ المکرمہ سے کربلا معلیٰ تشریف لائے، اور کربلا معلیٰ میں آ کر دریائے فرات کے کنارے پر 61 ہجری کے اوائل میں حضرت سیدنا نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود کو اور اپنی پردہ دار خواتین کو یہاں تک کہ سجاد کربلا، بیمار کربلا امام زین العابدین 6 ماہ کے معصوم علی اصغر، 18 سال کے جوان علی اکبر، آپ کے شہزادے حضرت قاسم، چچا عباس علمدار، 72 نفوس قدسیہ کو کرب و بلا کی سرزمین پر آ کر کے آپ نے خیمے گاڑ دیے، اور خیمے گاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ شریعت کا تحفظ، اسلام کی بقا، قرآن کا تحفظ، قرآن کی بقا، نانا کے احکام دینیہ کو، احکام شریعہ کو، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے اوامر کو نافذ کرنے کا امر تھا۔ اور نواسہ رسول جگردوش شاہ بدول امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر نبی علیہ السلام آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں، آپ کے گلوب شریف کو چومتے ہیں، اور صرف چومتے نہیں ہیں، سونگتے بھی ہیں، صرف چومتے نہیں ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ آپ کی چچی محترمہ حضرت سیدہ ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا، چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچی جو پھول ہوتے ہیں ان کو سونگا ہی جاتا ہے، میرا حسین جنتی پھول ہے، میرا حسن جنتی پھول ہے۔ حضور علیہ السلام سونگ رہے تھے، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس گلوب حسین کو چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں، 61 ہجری کے اوائل میں کرب و بلا کی سرزمین پر آپ کی امت اس گلوب حسین کو تن سے جدا کر دے گی۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو، گورے گورے ہاتھوں کو، ید اللہ والے ہاتھوں کو بارگاہ ایزدی میں بلند کر دیا اور عرض کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ مولا جب 61 ہجری کے اوائل میں کرب و بلا کی سرزمین پر میرے نواسہ حسین پر مشکل وقت آئے، عاشور کے دن میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا، صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا۔ عزیزان گرامی، آج اگر کربلا والوں کا معاملہ دیکھا جائے تو کربل کی سرزمین پر حسینی خیمے میں سے بھی اذان ہے، حسینی خیمے سے بھی اذان ہے، یزیدی خیمے سے بھی اذان ہے، حسینی خیمے میں بھی اقامت ہے، یزیدی خیمے میں بھی اقامت ہے، حسینی خیمے میں بھی نماز ہے، یزیدی خیمے میں بھی نماز ہے۔ اب کیسے فرق کیا جائے کہ خدا کربلا میں کس کے ساتھ ہے؟ کیسے فرق کیا جائے کہ خدا کربلا میں کس کے ساتھ ہے؟ جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا دیکھ لو کربلا میں صبر کس کے ساتھ ہے، دیکھ لو صبر کس کے ساتھ ہے۔ جب کرب و بلا کی سرزمین پر نظر دوڑائی گئی تو پتا چلا کہ صبر حسین کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر صبر حسین کے ساتھ ہے تو خدا بھی حسین کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صبر اگر حسین کے ساتھ ہے تو خدا بھی حسین کے ساتھ ہے۔ اور کرب و بلا کی سرزمین پر نواز صاحب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام شہادتیں کروا دی اور آخر میں اپنی شہادت پیش کی، آخر میں اپنی شہادت پیش کی بھائی۔ اور جب آپ نے آخری شہادت پیش فرمائی تو آپ کی شہادت کے بعد شہادتوں کا سلسلہ رک گیا، آپ کے بعد کوئی شہادت نہیں ہے۔
کرب و بلا کی سرزمین پر شہادت حسین کے بعد کوئی شہادت نہیں ہے، تو اگر آپ کی شہادت مطلوب تھی، چاہیے یہ تھا کہ حسین پہلی شہادت دے دیتے، 71 شہادتیں بچ جاتی، 71 شہادتیں بچ جاتی، پہلی شہادت پیش فرما دیتے۔ لیکن آپ نے تو اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنا تھا نا۔ جب نانا کے کاندھوں پر چڑھ کر آپ سوار ہوئے تو نانا نے اپنے سجدہ کو طویل کر دیا، 72 تسبیحات پڑھ ڈالی، 72 تسبیحات پڑھ ڈالی۔ حسین پاک گھر گئے، ماں سے کہا اے اماں آج نانا نماز میں تھے، میں آپ کی پشت پر چڑھ گیا، نانا نے نماز کو طویل کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ فرمایا بیٹا نانا کی نماز میں خلل نہ ڈالا کرو، نانا کی نماز میں خلل نہ ڈالا کرو۔ عرض کیا اماں اگر آج نانا نے حسین کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں سجدہ کو طویل کر دیا ہے تو میں کربل کی سرزمین پر، میں کربل کی سرزمین پر نانے کے دین کی تحفظ کے لیے 72 تن قربان کر دوں گا۔ نانا نے تو 72 تسبیحات پڑھی ہیں، میں 72 نفوس قربان کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، کرب و بلا کی سرزمین پر عین جمعہ کے وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ حق و باطل میں لڑتے ہوئے آپ جام شہادت نوش کرنے کا وقت قریب آیا، زمین پر تشریف لائے، شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کلوے حسین کو کاٹنے لگا۔ آپ نے فرمایا رک جا شمر، رک جا، کون سا وقت ہے؟ کہنے لگا جمعے کا وقت ہے۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ میری نانا کی امت کے علماء ممبروں پہ کالا کالا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور تو ان کے نواسے کی گردن کو اتار رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا مجھے آخری سجدہ کر لینے دے۔ آپ نے آخری سجدہ فرمایا، شمر آگے بڑھا اور غلوے حسین کو کاٹ دیا۔ لوگ کہتے ہیں 61 ہجری کے اوائل میں کرب و بلا کی سرزمین پر نواسہ حسین دریائے فرات کے کنارے پیاسے شہید ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ کربل کی سرزمین پر حسین پیاسے نہیں ہوئے بلکہ دریائے فرات حکم حسین کا پیاسا رہا، دریائے فرات حکم حسین کا پیاسا رہا۔ واللہ اگر معصوم اسماعیل کی ایڑیاں، اگر معصوم اسماعیل کی ایڑیاں صفا و مروا کے نکیلے پتھروں پر رگڑیں تو آب زمزم جاری ہو جائے۔ یہ تو حسین ہے، یہ تو حسین ہے، یہ تو رسول اللہ کے دل کا دلربا ہے، یہ تو مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ تو فاطمہ کا لال ہے، یہ علی کا دلبر ہے، حسن مجتبیٰ کا برادر عسکر ہے، جن کی ماں اور جن کے باپ اور جن کے نانا اور جن کی نانی اور جن کے خاندان کی عظمت کو خدا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سیرت حسین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم